نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نظر صاحب. لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ سے پریس کانفرنس کے دوران جب یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق سوال مجھ سے نہ پوچھا جائے. مزید یہ کہ ابھی 2016 کا پہلا مہینہ ہے, آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. کافی سوالات اٹھ رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو یاد ہو جنرل باجوہ کی پریس کانفرنس سے پہلے 3-4 دن 5 دن پہلے رپورٹ کارڈ میں یہی بات ڈسکس ہوئی. ہاں جی. میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ بھائی آپ لوگوں میں ویژن کی اور پیشنس کی کمی ہے, صبر کم ہے آپ کا اور آپ کا ویژن کم ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ فوج کس قسم کی لڑائی لڑ رہی ہے. اور معاف کرنا میں سے حالات میں جہاں یہ جو نیشنل ایکشن پلان والے وی دی سویلینز ٹھیک ہے بڑے جمہوریت کے چیمپئن وہ کتنا کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کتنی مشکل جنگ فوج لڑ رہی ہے اور ادھر دھیان نہیں جاتا. ادھر مرو دیکھو کہ اچیو کتنا کر لیا ہے کتنے کم عرصے میں. اچھا ایک بنیادی اصول ہے جتنی دیرینہ بیماری ہوگی جتنا دیرینہ مسئلہ ہوگا اسی پروپورشن سے وقت لگے گا اس کے علاج میں. اب ضیاء الحق کا لگایا ہوا یہ جو زخم ہے اس پوری قوم کو اس ملک کو جو لگایا اس نے وہ ناسور بن چکا تو اس کا علاج شروع ہوا. جب وہ ناسور بن چکا اور ناسور کو تھوڑا پھنسی تو نہیں ہے, اس کو ٹائم لگے گا. اشروں میں جو افریت آپ نے پالا ہے اس کے مکمل خاتمے کے لیے آپ کو صبر, ضبط, تحمل, تدبر اور ویژن کی ضرورت ہوگی. تو جو لوگ اس طرح کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں وہ دھول اڑا رہے ہیں, وہ لوگوں میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. باقی جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو جنرل صاحب نے بات کی تو انہوں نے جرنلسٹ کو نہیں کہا کہ مجھ سے نہ پوچھا جائے. انہوں نے کیا کہا تھا ایگزیکٹلی؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سوال مجھ سے کسی اور سے پوچھا جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کو بتاؤ, ان سے پوچھو کہ نیشنل الیکشن پلان پہ ان کا کامنٹ مجھ سے نہ پوچھیں. مطلب کس سے پوچھیں؟ عوام سے پوچھیں. اور عوام کو چاہیے کہ ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ بچے ان کے شہید ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی سو کالڈ ایلیٹ ہے, میں نے تو کہا تھا نا کہ اگر اسکولوں کو کالجز کو محفوظ کرنا ہے تو ان میں سے بچے پکڑ کے نا ان کے یہ جو 50, 60, 70, 80 ٹھیکیدار ہے جمہوریت کا اس ملک میں, ان کے بچے بانٹ دو سارے اداروں میں, سارے محفوظ ہو جائیں گے. سو جنرل صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ بھائی میں اس کے نیشنل ایکشن پلان کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے نا. بہرحال یہ میرا تو اپنے ویورز کے ساتھ میں یہی بات شیئر کرنا چاہوں گا ونس اگین کہ پیشنس اور ویژن چیزوں کو سمجھیں اور پھر اس کے حساب سے آپ دیکھ لو کہ کتنے اب 80s کا سلسلہ ہے, یہ 40 سال ہو گئے, اب 80 سے اب تک کتنا وقت ہو گیا. تو اسی تناسب سے آپ دیکھیں نا اس کا چوتھا, پانچواں, چھٹا حصہ اتنا وقت تو دیں. صاحب اگر آپ کو یاد ہو امریکی صدر براک اوباما نے کچھ دن پہلے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان دہائیوں تک عدم استحکام کا شکار رہے گا, جبکہ سرتاج عزیز صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ جو بات ہے یہ زمینی حقائق کے خلاف ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ اس میں بڑی ایک بیسک ایک فہم کی بات ہے. جی اگر ہمارے رویے تبدیل نہ ہوئے تو ہم عدم استحکام کا شکار رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی. جی اگر ہم اپنے رویے, ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر ٹھیک ان کو تبدیل کریں گے تو پھر سرتاج عزیز صاحب سچے ہوں گے, اگر نہیں کریں گے تو پھر براک اوباما صاحب ٹھیک ہوں گے. امکانات سب سے زیادہ کس کے ہیں؟ امکانات یار میں سچی بات ہے میں تھوڑا مایوس ہوں اپنی جو نا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ان کا پتہ نہیں یا وہ کرنا چاہتے نہیں یا ان کو کرنا آتا نہیں یا ہمارے ہاں ویسے ہی بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے جس طرح کا ایک ڈیپتھ درکار ہوتی ہے وہ لیک کر رہی ہے. یہ لڑائی اور طریقے سے لڑی جانے والی ہے. فوج تو اس کا ایک ایسپیکٹ دیکھ رہی ہے نا, باقی سب جھک مار رہے ہو آپ.
وہ بڑا خوبصورت شعر ہے, سناتا ہوں میں. جی جی. میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں, میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. یہ سب ہارے ہوئے لوگ ہیں, انٹلیکچولی, ایموشنلی, ہر اعتبار سے. یہ ہر ادروائز تم ہاتھ ڈالے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پرابلم تو کوئی نہیں. لیکن سر پیٹرول کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر مسلسل کمی آ رہی ہے. ہماری کیلکولیشن کے مطابق کم از کم 47 روپے پر لیٹر تو ہونا چاہیے, پیٹرول ملنا چاہیے. کہاں $140 پر بیرل سے $22 پر بیرل پر آ گیا ہے, تو اتنا ریلیف تو عوام کو ملنا چاہیے. عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. جس طرح کے ہم لوگ ہیں نا جی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. جو ہمیں مل رہا ہے یہ کافی ہے. جو سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا یو آسک فار اٹ. پہلے ڈیزائر کرنے سے پہلے ڈیزرو کرنا ضروری ہے نا. جی. ہماری حکومتوں کا رویہ بھی پیٹرول پمپس جیسا ہے. بدنیتی, بددیانتی, خود غرضی, لالچ, دھوکہ اور فریب. پیٹرول پمپ مالکان کیسے بہیو کرتے تھے؟ جب قیمت بڑھتی تھی تو خبر آنے پہ بڑھا دیتے تھے, جب کم ہوتی تھی آثاری نہیں ہوتے تھے. جی ٹھیک. یہ کیا ہے؟ یہ نیتوں کا گند, یہ نیتوں کا کھوٹ, یہ اندر کی غلاظت ہے. اسی لیے ہمیں برکت نصیب نہیں. کہتے ہیں جی فلاں کام کرو برکت. کدھر برکت؟ اس 20 کروڑ کے ملک میں کوئی برکت کہیں کسی کام میں ہے؟ ویسٹ میں ہے, چونکہ بدنیت نہیں ہے. سو ہماری حکومتیں بھی پیٹرول پمپ مالکان کی طرح بہیو کرتی ہیں. اور پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بر صغیر انگریزوں کی کالونی تھا نا, جی, اب یہ ملک چند خاندانوں کی کالونی ہے. کل میں ایک بھونپو کو, عجیب قسم کا وہ چمچا, اور مشابہت بھی اس کی شکل غور سے دیکھیں, پروگرام کے بعد میں نام بتاؤں گا, نام کیا لینا. جی. وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ ٹیکس دینا ہے, یوں کرنا ہے. بے شرم, بے حیا بندہ. اب بندے کا باپ بھی اگر غلط ہو نا, اس کو بھی آدمی ڈیفینڈ کرتے ہوئے نا شرماتا ہے. اگر ثابت ہو جائے, یہ عجیب چمچوں کرچوں کی مخلوق ہے. کل کسی میں چینل پہ دیکھ رہا تھا, ڈیفینڈ کر رہا تھا وہ اس رویے کو جو پیٹرول پمپ کے مالکان سے لے کے حکومت, پاکستان کی حکومتوں اور حکمرانوں تک کے رویے میں بالکل گہری مماثلت. عمران خان صاحب نے کہا کہ پنڈی میٹرو 46 ارب میں بنی, جبکہ پشاور میں ایسی اسکیم پر 13 ارب لاگت آئے گی. بڑی دیکھیں عمران نے جو کہا ہے جی, وہ تو جب ہوگا تب دیکھیں گے ہم. جو ہو چکا ہے اس پہ بات کیوں نہ کر لیں. کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ. اب یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے, ویورز کے لیے بھی سوال ہے, گورنمنٹ کے لیے بھی سوال ہے, پنجاب گورنمنٹ کے لیے. ویری انٹرسٹنگ. ادھر بنا جو پل کے بی کے میں, اس پہ مدت آئی 6 ماہ. یہاں بھی 6 ماہ میں جو آزادی پل لاہور میں بنا جی جی, وہ بھی, اور باب پشاور پل جو وہاں بنا وہ بھی 6 ماہ میں. لاہور والے کی لمبائی ہے 2.53 کلومیٹر. اچھا. 2.53 کلومیٹر. جو وہاں بنا ہے اس کی ہے 2.12 کلومیٹر. بہت تھوڑا فرق ہے. ٹھیک. اخراجات جو لاہور پہ بنا آزادی پل, مادر پدر آزاد پیسہ لگا اس پہ 5 ارب 35 کروڑ. اچھا. جو وہاں لاگت آئی وہ ہے 1 ارب 75 کروڑ. فی کلومیٹر اخراجات پنجاب میں آئے 2 ارب 11 کروڑ 1 کلومیٹر پہ. 2 ارب 11 کروڑ. جو وہاں آئے فی کلومیٹر وہ ہیں صرف 82 کروڑ 54 لاکھ. اتنا زیادہ ڈفرنس. جی ہاں. فی میٹر اخراجات آزادی پل پہ ہیں 21,14,000 روپے فی میٹر, اور جو پشاور میں ہوا وہ ہے 8,25,000. اب یہ میں نہیں بول رہا, یہ ہند سے بول رہے ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے,
یعنی زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی فی کلومیٹر یہاں 2 ارب 11 کروڑ، وہاں صرف 82 کروڑ 56 لاکھ. اب یہ انکمپٹنس ہو سکتی ہے، بے ایمانی ہو سکتی ہے، بری مینجمنٹ ہو سکتی ہے، کرپٹ بیوروکریسی ہو سکتی ہے. اس کی 1001 ریزنز ہیں، ان میں نہیں ہم جا رہے. میں نے تو یہ دونوں کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. چلیے ہمارے ویورز ڈیسائیڈ کریں. ویورز ہمارے ڈیسائیڈ کر لیں. چلے اس پر ہم نے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم شامل کریں گے مثالیت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے. زندگی کی مختلف مراحل میں نا یہ تناسب تبدیل ہوتا رہتا ہے. کبھی جو اس کا ایک مثالیت پسندی کا ایک اپنا رومانس ہے، ایک اپنی خوبصورتی ہے. ادروائز آپ کیا ہو؟ اگر آپ بہت زیادہ حقیقت پسند ہیں تو آپ کیا ہیں؟ پھر آپ تو مشین قسم کی کوئی چیز ہو گئی نا. سو تھوڑا سا آئیڈیلزم زندگی میں. اور ایک اور بات ہے کہ پیو گولڈ جو ہے جی اس کا زیور نہیں بنتا، اس میں تھوڑا سا کھوٹ ملانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز اتنی سافٹ میٹل ہے. تو زندگی حقیقت پسندی کے ساتھ اس میں تھوڑا سا اگر آپ کھوٹ ملا لیں نا مثالیت پسندی کا، تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی کے کس فیز سے گزر رہے ہو، کس مرحلے سے گزر رہے ہو. تو تناسب اس کا تبدیل ہوتا رہنا چاہیے، لیکن دونوں کا بلینڈ ضروری ہے. ہاں چلیں اچھا، نثار کھوڑو کی بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے اسمبلی میں کے فلور پر سگریٹ پی، فوٹیج سامنے آئی، اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے. پہلی بات تو نثار کھوڑو صاحب کو ملا کبھی نہیں، لیکن رسپیکٹیبل آدمی، ون آف دوز ویری ویری فیو پالیٹیشنز. میں جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں نا، برا کرتا ہوں میں، مجھے خود اس پر معذرت کرنی چاہیے. سارے پالیٹیشن ایسے نہیں، چونکہ بھاری اکثریت بروں کی ہوتی ہے، انکمپٹنٹ لوگوں کی ہوتی، تو آپ پھر میرے جیسی حماقت ہو جاتی ہے. ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ، وہ بہت رسپیکٹیبل، ان کا کوئی اسکینڈل نہیں، بہت خوبصورت دانا گفتگو کرنے والا بندہ. لیکن نثار کھوڑو صاحب کی اس حرکت سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری سرشت میں، جی ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے کہ ہم نے قانون کا احترام نہیں کرنا. یہ ہمارے لاشعور میں ہے. کیوں ہے وہ پھر کبھی اس پہ بات کر لیں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جی یہ بہت عجیب و غریب طرح کی بات ہے. اور یہ اکیلا نثار کھوڑو نہیں ہے، حسن نثار بھی شامل ہے اس میں، ہمارے اندر ہے یہ. ادروائز میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ میں نے کالم میں اپنی اسموکنگ کا ذکر کیا، تو کسی بزرگ خاتون نے، پرانی بات ہے، بہت پرانی، ڈانٹا تو میں نے لکھ کے معذرت کی. انہوں نے معذرت کر دی، اچھی بات ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک بندہ جسے رول ماڈل ہونا چاہیے، کن کن منصبوں پہ آپ رہ چکے ہو، کیا میسج دے رہے ہو. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں بھی ابھی سگریٹ لگا کے بیٹھ جاؤں. یہ جو کیمرہ بھی ہیں، یہ پھر مطلب ان کو بھی پوچھے نا. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہمارے کردار کی بنتی اس طرح کی کہ ہر آدمی اپنی اوقات، بساط، حیثیت کے مطابق قانون شکنی کرتا ہے، اور اس پہ اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی، وہ خوش ہوتا ہے. چلیں حسن صاحب، ایک اور چیز ہے، مفتیان کرام ہمارے جو ہیں، انہوں نے سعودی عرب کے مفتی اعظم کی طرف سے شطرنج کھیل کو حرام قرار دینے کے فتوے کی تائید کر دی ہے. ان کا کہنا ہے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے. یہ ہمیں حرام دنیا کہاں جا رہی ہے، مسلمانوں کو کس کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، دلدل میں ہے پورا عالم اسلام. ٹھیک، ان کو کیا، یہ کن مسائل پہ. یہ پتہ ہے کہ جب بغداد پہ تاتاری چڑھے تھے اس کو برباد کرنے، تو وہاں بھی اس ٹائپ کا ایک ایلیمنٹ مائنڈ سیٹ تھا. جو پتہ کیا بات کر رہے تھے جی، وہ پتہ نہیں سوئی کے اس پہ کتنے فرشتے. اور پھر ایک اور جگہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ بابا آدم کی ناف تھی یا نہیں تھی. یہ وہ کلاس ہے. اچھا، بندہ پوچھے گھڑ سواری، شطرنج ذہنی ایکسرسائز کے لیے بہت زبردست کھیل ہے. میں نے اپنے بچوں کو اس طرف لگایا ہے کہ یہ بڑی زبردست ایک ایکسرسائز ہے. گھڑ سواری سے لے کے کرکٹ تک، فٹ بال سے لے کے لاہور میں لڑکے جو ریسیں نہیں لگاتے موٹر سائیکل کی، ٹھیک ہے. اچھا، اور تو اور الیکشن کے نتائج
حلقہ 122 اور وہ جو جہانگیر ترین والا حلقہ، اس پہ کروڑوں کا جوا لگا ہے اس ملک میں، شاید اربوں کا. یہ بات کرتے وقت سوچتے بھی نہیں. اور یہ بات کیا کیوں کہ وقت ضائع ہوتا ہے. اور تم غور کرو، پاکستان کے 69 سال ضائع ہو گئے، اس کے ساتھ آدھا ملک ضائع ہو گیا، اور عالم اسلام کی کتنی صدیاں گم ہو گئیں. یعنی شطرنج رویا ہی جا سکتا ہے، ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. چلیے ایسے صاحب، ہمیں یہاں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرنا ہے. اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے